بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 29، وی لاگ نمبر 449، پیج ہے 473، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 74، معارف و مسائل. ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ وی لاگ. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف قرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. ناظرین معارف و مسائل. فوائد مہمہ، سب ہیڈنگ ہے فوائد مہمہ. نمبر 1 پوائنٹ اس کا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اس آیت کے پہلے حصے میں جہاد کرنے کے لیے اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں اقدام جہاد کا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جس کو متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحہ کی فراہمی کا حکم تو دے دیا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً ضرور محفوظ ہی رہو گے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ان میں فی نفس ہی نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے. جیسے ارشاد ہے کلن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اس آیت میں پہلے تو جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے نکلنے کا نظم یعنی بتلایا گیا ہے، جس کے لیے 2 جملے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ثبات تبتا کی جمع ہے، جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہیں، جس کو فوجی دستہ سریہ کہتے ہیں. یعنی اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو اکیلے اور تنہا نہ نکلو بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا ایک کثیر جمیعن لشکر کی صورت میں جاؤ، کیونکہ اکیلے لڑنے کے لیے جانے میں نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے اور دشمن ایسے موقع سے پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے. یہ تعلیم تو جہاد کے موقع کے لیے مسلمانوں کو دی گئی ہے، لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے. چنانچہ ایک حدیث میں
تنہا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا ہے، اور دو مسافروں کو دو شیطان، اور تین کو جماعت فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہترین ساتھی چار ہیں، اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے، اور بہترین لشکر 4000 کا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت الطبرانی بحوالہ مشکات۔ ناظرین، اس حدیث کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بہترین ساتھی چار ہیں، یعنی اکیلا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ شیطان کہلائے گا، دو شیطان کہلائیں گے، تین ہوں گے تو تین شیطان ہوں گے، لیکن اگر چار ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ یعنی بہترین ساتھی چار ہیں، اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے، اور اگر فوجی دستہ ہو تو 400 کا کم از کم ہونا چاہیے، اور بہترین لشکر، اگر لشکر کی تعداد ہو تو 4000 کا بہترین ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خطاب مومنین سے ہے، حالانکہ آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ مومنین کے نہیں ہو سکتی، اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، اور وہ چونکہ ظاہراً مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے خطاب میں ان کو مومنین کی ایک جماعت کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں حاضر ہوں گے قرآن کی آیات کے ساتھ۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہات نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔